لیکن اپنے نبی کی التجا کو رد نہیں کرنا۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کرم کریں، یا حضور کے کسی غلام سے التجا کرتے ہیں کہ غریب نواز کرم کریں، تو ہماری نیت یہ نہیں ہوتی نعوذ باللہ کہ ہم اسے خدائی مقام دے رہے ہیں، یہ جہالت ہے۔ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تو وہ قرب کا مقام نہیں، جو ان کے سجدے ہیں، جو ان کا عشق ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ان کی شان محبوبیت ہے، تو ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو پھر پہاڑ بھی جڑ سے اکھڑ جائے گا، اس لیے ہم التجا کرتے ہیں۔ اور یہ مسئلے اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو رک جانا چاہیے، یہ بچنے کا طریقہ ہے کہ اگر علم نہ ہو تو بندہ زبان سے وہ بات نہ کرے، بات وہ کرے جس کا علم ہو۔ اس بندر نے ٹیلی ویژن پہ کہا، وہ ایک پتہ نہیں نئے کہہ گیا جس کی شکل بندر کی طرح، شکل دیکھو تو لگتا ہے کوئی بندر کھڑا ہے۔ اس نے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ اس وقت حضور نہیں کہا محمد سے مانگنا بھی حرام ہے۔ یہ ہیں ہمارے رہنما، اور اتنے بے غیرت ہے یہ قوم کہ ایسے لوگوں کو کہتی ہے کہ یہ اسلام کے خدمتگار ہیں۔ رسالت پر ایمان یہ کلمے کا حصہ ہے، اور جیسے لانتی کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ مقام رسالت کیا ہے، وہ تمہارے پاکستان کا اسلام کا نمائندہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بارش رک گئی، آپ نے حضرت بلال حبشی کو کہا کہ آپ ہیں غلام مصطفیٰ، اور آپ پر حضور کا خصوصی کرم تھا کہ ہم جو بھی حضور کی حاضری دیتی تھے تو اجازت تو لے کے دیتا تھا، تو اس لیے اب تو ہی سرکار کو جا کر عرض کر کہ کرم فرماؤ۔ تو حضرت بلال حضور کی قبر انور پر گئے، یہ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ استسقِ لأمتک، بلکہ یا رسول اللہ کے لفظ بعد میں، پہلے التجا کی کہ استسقِ لأمتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اپنے غلاموں کے لیے رب سے بارش مانگو۔ تو کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام کو خبر نہیں تھی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حکم دینے والے حضرت عمر ہوں اور مانگنے والے بلال حبشی ہوں، تو کون سا انڈیا کا 14ویں صدی کا ایمان لے کے پھر رہا ہے، لولا لنگڑا لکڑیوں والا عقیدہ؟ اس لیے کہ اب کوئی پوچھنے والا نہیں، سب بے غیرت ہو گئے ہیں، اور اس کے اس قول پر لوگوں نے تالیاں بجا کر استقبال کیا۔ یہ ہندو تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، یہ یہودی تھے، مشرک تھے، کیا بلا تھے، یہ مسلمان تھے۔ یہ تو میں نے ایک روایت عرض کی ہے، روایات بھری پڑی، ایسی ایسی روایات ہیں کہ جانے والوں نے حضور سے یہاں تک عرض کی کہ ہم مدینہ میں آئے ہیں، آپ کی قبر چھوڑ کر ہم کہیں روٹی نہیں کھانے جائیں گے، سرکار انہیں اپنے دست مبارک سے کھانا عطا فرمائے۔ حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، یہ عربی کی کتاب ہے، علامہ نبہانی نے مصر کے ہیں بہت بڑے امام، انہوں نے تصنیف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے جو مجاور تھے،
ان کا نام بھی انہوں نے لکھا ہے، وہ پورے 7 دن قرضہ لیتے رہتے تھے اور جمعے کے دن شام کو سارا قرضہ ادا کر دیتے تھے جس میں سے۔ تو ان کے صاحبزادے نے ایک دن کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ 7 دن قرضہ لیتے ہیں اور جمعے کی شام کو آپ قرضہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تمہیں پتا ہے کہ میں تو قبر رسول سے کبھی غیر حاضری نہیں ہوا، میں تو مجاور ہوں اور سارا وقت میرا سرکار کی قبر انور پہ گزرتا ہے، نہ میں تجارت کر سکتا ہوں، نہ میں کہیں روزی کے لیے نکل سکتا ہوں، یا ادھر جاؤں یا یہاں کی خدمت ہو، تو میں 7 دن قرضہ لیتا ہوں، جتنا قرضہ بن جائے جمعے کی نماز پڑھ کے میں سرکار کو بل دے دیتا ہوں، حضور مجھے ادا فرمائیں۔ اب بھی اگر کسی کی دل کی سیاہی ابھی تک نہیں اتری تو کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ شہید کو مردہ گمان کرنا گناہ ہے کہ نہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ انہیں مردہ گمان ہی نہ کرنا۔ ایک تو ہے زبان سے کہنا، سورہ بقرہ میں کہا کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں۔ یہاں زبان پہ مہر لگا دی۔ اور چوتھے پارے میں فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کر کہ وہ مردہ ہیں، یہاں دل پہ مہر لگا دی۔ تو شہید کون ہے؟ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، تہجد ادا کرتا ہو، پوری شریعت کا کار بند ہو، ہر سال حج کرتا ہو، ہر سال حج کرتا ہو اور میدان جہاد میں لڑتے ہوئے اس کے ٹکڑے ہو جائیں، اگر اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں تھی تو وہ کفر کی موت پہ مرا۔ یہ امام اعظم کا فتویٰ۔ تو جس کی محبت پہ ٹکڑے ہونا مقام شہادت دیتا، اسے تو مردہ گمان کرنا بھی جائز نہیں اور کہنا بھی جائز نہیں۔ تو شرم نہیں آتی کہ جس کے طفیل نبیوں کو نبوت ملی، جس کے طفیل حضرت آدم کو سجدہ ہوا، جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے خلق اور خلق کو پیدا کیا، جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے عالمین کو تخلیق کیا، جس کے وجود مقدس سے عالمین کی ہر ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سخاوت عطا فرمائی، ان شہیدوں کو جو تیسری کیٹیگری میں ہیں ان کو مردہ گمان کرنا ناجائز ہے، اور اس ذات کو تو نہیں سمجھتا کہ سن رہا ہے جس کے قدموں کے طفیل شہادت کا مقام مل گا۔ یہی تیرا قرآن کا علم ہے۔ حضرت صحابی سے روایت ہے کہ ہم بدر سے پلٹ کر جب آئے تو سرکار نے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ کر آئے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بدر سے بڑھ کر بھی کوئی جہاد ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بدر سے بڑھ کر جہاد ہے نفس کے خلاف جہاد، کیونکہ جو میدان جنگ ہے اس میں تو 1-2 دن کا فیصلہ ہے،
یا قتل ہو گئے یا غازی بن گئے. اور فرمایا یہ تو 24 گھنٹے جہاد ہے. 70 ابلیس بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ اتنے گمراہ کرنے والے نہیں جتنا نفس انسانی ہے جو انسان کے اندر پڑا ہوا ہے. فرمایا اس کے خلاف جہاد سب سے. مولانا روم نے مسئلے میں ذکر کیا کہ اے شہا کشتے میں ماں خسمیں بروں ماند خسمیں زابتر در اندروں کشتنی کار عقل و ہوش نیس شیر باطن سخرائے خرگوش نیس قد رجانا من جہاد الاصغرین با نبی اندر جہاد اکبرین. فرماتے ہیں کہ اے بزرگا اگر تو نے ظاہری دشمن قتل کر لیا ہے تو اتنا بڑا کام نہیں کیا. اس سے بدترین ایک دشمن ہے جو اندر پڑا ہوا ہے اور یہ تیری جنگی چالوں سے قتل نہیں ہوگا. گھر کا بھیدی جو ہے. اور فرمایا کہ خود سرکار دو عالم نے کہا قد رجانا من جہاد الاصغرین کہ ہم جہاد اصغر سے پلٹے ہیں با نبی اندر جہاد اکبرین. اور چونکہ جذبے نوزخستی نفس ما تب کل دارد ہمیشہ جذبہا عالم میرا لکم کر دو در کشید میداش نا